نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مٹھائی کا شوقین نہیں، منہ میٹھا کرنے کے لیے میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہی کافی ہے۔ بعض اوقات ہم کسی کے الفاظ سے زیادہ اس کی توجہ میں زیادہ پیار دیکھنے کے متمنا ہوتے ہیں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں آپ سے پھولوں جیسی محبت ہے، مگر حقیقت میں جب پھول کھلتے ہیں تو انہیں توڑ دیتے ہیں۔ خاموشی اختیار کر لیں مگر گلہ مت کریں، گوشہ نشین ہو جائیں مگر اپنا معیار مت گرائیں۔ عزت نہ ملے تو کنارہ کشی بہتر ہے، لیکن وقت کی بھیک نہ مانگیں، کیونکہ عزت اور محبت کے بغیر کسی بھی رشتے کا وجود نہیں۔ جس گھر میں کتب رکھنے کی کوئی جگہ نہیں، اس گھر کا پانی پینے سے بھی اجتناب کرو، کیونکہ وہ پانی پلانے کے بہانے آپ کا وقت ضائع کریں گے۔ جن کے اخلاق عمدہ ہیں صحبت تلاش کریں، لازم نہیں جس کے ارد گرد لوگ جمع ہوں وہ اللہ پاک کا دوست ہو، مداری بھی تو لوگ جمع کر لیتے ہیں۔ ذلت کی ایک گھڑی کو زمانے بھر کی عزت بھی نہیں لوٹا سکتی۔ برا دوست کوئلے کی مانند ہے، اگر جلتا ہوگا تو آپ کا ہاتھ جلا دے گا، اگر بجھا ہوگا تو آپ کے ہاتھ کالے کر دے گا۔ علم مال سے بہتر ہے، کیونکہ تم مال کی حفاظت کرتے ہو، علم تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ اگر تم اسے نہ پا سکو جس کو تم چاہتے ہو تو اس کو ضرور پا لینا جو تمہیں چاہتا ہے، کیونکہ چاہنے سے چاہے جانے کا احساس زیادہ خوبصورت ہے۔ ہمیشہ سچ بولو تاکہ تمہیں قسم کھانے کی ضرورت نہ پڑے۔ ہر طوفان آپ کی زندگی کو تباہ کرنے کے لیے نہیں آتا، کچھ طوفان آپ کے راستے صاف کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اگر آپ اپنے مقصد کو پانے کے لیے سخت محنت نہیں کرتے ہیں تو جو آپ کو نہیں ملا اس پر غمگین نہیں ہونا چاہیے۔ کسی شخص کے درد کو کبھی بھی نظر انداز نہ کریں، کیونکہ سچائی یہ ہے کہ ہر ایک شخص جدوجہد کر رہا ہے، بس کچھ لوگ دوسروں کے مقابلے میں اپنے دکھ چھپانے کا فن بہتر رکھتے ہیں۔ جب لوگ خود کوئی کام کرنے سے قاصر ہو جاتے ہیں تو پھر وہ آپ کو بھی یہی بتانا چاہیں گے کہ آپ بھی یہ کام نہیں کر سکتے۔ سر کر لی میں نے اپنی سبھی ذات، تو جانا دنیا یہ قفس ہے کوئی بھی در نہیں ملتا۔ اے چہرہ گر رو کچھ نہ کرو، راز یہ سمجھو ملتا ہے جو مر کر یہاں جی کر نہیں ملتا۔ دھند لا گئی دنیا کسی تصویر کی طرح، خاموشیوں کی بھیڑ میں الفاظ مر گئے، نہ ہو سکا خود سے بھی کہیں بار جو چاہا، کچھ لوگ زندگی میں وہی کام کر گئے۔ ہمارے ساتھ ہی داغا کر گئے سب لوگ، قصہ یوسف میں جس طرح بھائی کرتے ہیں۔ خدا کرے میری طرح تیرا کسی پہ آئے دل، تو بھی جگر کو تھام کے کہتا پھرے ہائے دل۔ اس ایک شخص سے دل کے ہزار رشتے ہیں، وہ ایک شخص نہیں وہ ایک دنیا ہے۔ عمر کا لمبا سفر طے کیا تنہا ہم نے، جستجو جس کی تھی اس کو تو نہ پایا ہم نے۔ حالت ضبط میں عشقوں کی روانی بولے، میں رہوں چپ تو میری آنکھ کا پانی بولے۔
کبھی کبھی زندگی بہت چبھتی ہے، کبھی آنکھوں میں خواب بن کر، کبھی دل میں محبت بن کر، کبھی وجود میں سانس بن کر، کبھی ہونٹوں پہ مسکان، ہاتھوں میں دعا بن کر۔ بے شک زندگی تھکا چیز ہے، مگر تھکا دینے سے زیادہ سے پہلے سے ٹوٹے ہوئے انسان کو کرچیوں میں تبدیل کرنے کا کام زیادہ کرتی ہے۔ صبر، شکر، ذکر اور فکر چاروں بہت بڑا درجہ رکھتے ہیں۔ صبر سے مصائب و مشکلات ٹل جاتی ہیں، شکر سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، ذکر سے درجات بلند ہوتے ہیں اور فکر سے انسان گناہوں سے رک جاتا ہے۔ عمر کے گزرنے کے ساتھ بندے کو احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ میں نے اپنے بچپن، لڑکپن یا جوانی میں کچھ ایسا کیا تھا کہ جو غلط تھا اور روکنے والے تھے، مگر میں نے ان کی باتوں کی پرواہ نہیں کی تھی۔ آج جب اپنے سے چھوٹوں کو کچھ غلط کرتا دیکھتے ہیں تو اپنی کوشش کر کے منع کرتے ہیں۔ اور اس منع کرنے کے وقت اپنے والدین اور بڑے بہت یاد آتے ہیں کہ جن کی ہم اس وقت ذرا نہیں سنتے تھے۔ آج سوچتے ہیں کہ کاش وہ بڑے ہوتے اور ان کی ہر بات پر ہم جی جی کرتے۔ واقعی بندہ وقت کے ساتھ بہت کچھ سیکھ لیتا ہے۔ صدقہ نفرتوں کے ہجوم میں ہم یہ بات بھول ہی گئے ہیں کہ کسی سے مسکرا کر بات کرنا بھی ایک صدقہ ہے۔ حکمت ہمیشہ اپنے رب سے مانگو، جو دے تو رحمت، نہ دے تو حکمت۔ لوگوں سے کبھی نہ مانگو، جو دیں تو احسان، نہ دیں تو شرمندگی۔ دعا اپنے رب سے دعا کرتے رہا کرو۔ دعا ایسی عبادت ہے جو اللہ پاک سے سب کچھ منوا سکتی ہے۔ میاں بیوی میں محبت اور اتفاق کے لیے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 3900 مرتبہ پڑھ کر کسی میٹھی چیز پر دم کر کے کھلائیں۔ شوہر بیوی کے لیے اور بیوی شوہر کے لیے یہ عمل کرے، انشاءاللہ زندگی بدل جائے گی۔ غلط فہمی اور غصے سے ہی تعلق ٹوٹتا ہے، ورنہ گلے لگا کر کون کہتا ہے کہ آج سے میرے اور تمہارے درمیان کوئی تعلق نہیں رہا۔ جس دروازے سے شک اندر آتا ہے، محبت اور اعتماد اس دروازے سے باہر نکل جاتے ہیں۔ جب کامیابی قریب آتی ہے تو انسان میں دو چیزیں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ نمبر 1، وہ باعمل بننا شروع ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، اس کا دل تقویٰ آشنا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ مخلص انسان انتظار کرتا ہے، بغاوت نہیں۔ انسان کا خود پار کیے جانے والا سب سے بڑا ظلم محبت ہے۔ میں نے اس دن سے اپنی بات کو سمجھانا چھوڑ دیا جس دن یہ جان لیا کہ لوگ آپ کی بات کو اپنی سمجھ تک ہی سمجھ سکتے ہیں۔ کتنی آسانی سے لوگ گنوا دیتے ہیں اتنی مشکل سے کمائے ہوئے رشتے۔ انا کے بت کو تنہائی میں نہیں، بیچ چوراہے میں توڑا جاتا ہے۔ قصور گنوائے نہیں جاتے، تسلیم کیے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ اگر تنقید کرنا چھوڑ دیں تو ان کے پاس بات کرنے کو کچھ نہیں رہتا۔ غرور کس چیز پر؟ دنیا کے تمام راستے قبرستان کی طرف ہی جاتے ہیں۔